قرطبہ شہر سے علامہ اقبال کے عشق کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، لیکن اہل قرطبہ بھی اقبال کی اس عقیدت کو یاد کرتے ہیں اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال 1933 میں فرانس سے اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ کی ایک یونیورسٹی میں آسن پلاسیو کی دعوت پر انٹلیکچوئل ورڈ آف اسلام اینڈ اسپین کے عنوان سے لیکچر دینے آئے، تو اس کے بعد تولیدو، سیویا، غرناطہ اور قرطبہ بھی آئے۔ شہر کے مرکز میں پوئٹا محمد اقبال یعنی شاعر محمد اقبال کے نام سے گلی ہو، یا قرطبہ کی بلدیہ میں میئر کے دفتر میں ایک خوبصورت فریم میں آویزاں اقبال کی مشہور نظم مسجد قرطبہ، یہ اقبال سے محبت کا بھرپور اظہار ہے۔ بلدیہ قرطبہ میں آویزاں یہ نظم 1970 میں اسپین میں تعینات پاکستانی سفیر نے اپنے قرطبہ کے دورے میں میئر کو حکومت پاکستان کی طرف سے بطور تحفہ پیش کی تھی۔ قرطبہ کے شہریوں کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ انہوں نے 1990 میں شہر کی ایک گلی کو بڑے شاعر علامہ اقبال کے نام سے منسوب کیا، جنہوں نے کئی سال پہلے قرطبہ کا دورہ بھی کیا تھا۔ قرطبہ کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، ہمیں اس کی تاریخ معلوم ہے، یہاں سب کلچرز اکٹھے تھے۔ اہل اندلس اقبال کو 20ویں صدی کے بڑے فلسفی اور شاعر کی حیثیت سے جانتے ہیں اور ان کی شخصیت اور کام میں بھرپور دلچسپی رکھتے ہیں، جس کی ایک مثال سیویا یونیورسٹی کے پروفیسر انطونیو بھی ہیں۔ میں گزشتہ کئی برسوں سے علامہ اقبال کی شخصیت اور شاعری پر کام کر رہا ہوں، اور میں نے ان کی کچھ نظموں کا ہسپانوی زبان میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ ہم اس وقت قرطبہ میں ہیں، اور اس شہر کا اقبال کی شخصیت اور ان کے کام سے ایک رشتہ ہے۔ علامہ اقبال نے جنوری سن 1933 میں اس شہر کا دورہ کیا تھا۔ اقبال نے اپنے ایک خط میں لکھا تھا کہ الحمرا نے اتنا متاثر نہیں کیا، لیکن مسجد قرطبہ نے انہیں اپنے عشق میں مبتلا کر لیا، اور اقبال نے نظم مسجد قرطبہ کے علاوہ بھی اس شہر اور اسپین کے لیے کچھ لکھا تھا۔ Mohamed Iqbal dedicará a Córdoba 3 importantes poemas. El primero, titulado Dua, oración, en el que علامہ اقبال نے قرطبہ کو 3 نظمیں ڈیڈیکیٹ کی۔ پہلی نظم دعا، اس میں اسلامی کلچر کے مستقبل کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ مشہور نظم مسجد قرطبہ اور آخری اسپانیہ، جو اندلس کے ماضی کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ٹیکسٹ ہے۔ اقبال کے کام میں گمشدہ تہذیب کے کھو جانے، ماضی کا غم اور فراموشی کے موضوعات نمایاں ہیں۔ La pérdida de la herencia, del legado andalusí, el problema de la memoria y el olvido. علامہ اقبال ان چند شخصیات میں شامل ہیں جنہیں مسجد قرطبہ کے محراب کے اندر نماز ادا کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے مسجد کے ساتھ بہنے والے خوبصورت دریائے کبیر کا بھی اپنی نظم میں ذکر کیا ہے۔ قرطبہ شہر کے مرکز میں شاعر محمد اقبال کے نام سے منسوب یہ وہ گلی ہے جسے 1990 میں یہ نام دیا گیا تھا۔ اسے دیکھ کر قرطبہ میں بسنے والے پاکستانی مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ پچھلے 20 سال سے میں قرطبہ میں رہائش پذیر ہوں۔ علامہ اقبال جو پاکستان کے قومی شاعر ہیں، انہوں نے اسپین کا جو وزٹ کیا 1933 میں، اس کے بعد مسجد قرطبہ کے نام سے جو نظم لکھی تھی، جس میں انہوں نے مسجد قرطبہ اور اندلس کے حوالے سے اپنی محبت اور اپنائیت کا اور عشق کا اظہار کیا تھا۔ اس چیز کو یہاں کی مقامی انتظامیہ اور حکومت نے بھی تسلیم کیا ہے، اور اس کے بدلے انہوں نے جو ہے ایک اسٹریٹ کا نام، بڑی اسٹریٹ کا نام جو ہے پوئٹا محمد اقبال رکھا ہے۔ اور جب ہم یہاں گزرتے ہیں بحیثیت پاکستانی، تو ہم یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے قومی لیڈر کو یہاں کی مقامی انتظامیہ اور حکومت نے بھی جو ہے وہ اس ایکنالج کیا ہے۔ 1974 میں پلازا لاہور کے نام سے ایک چوک کا افتتاح قرطبہ کے میئر نے کیا۔ قرطبہ اور لاہور دونوں شہروں میں بھائی چارے کا اظہار کیا گیا۔ اسی چوک کے قریب ایک بڑی عمارت کا نام بھی لاہور ایڈیفیسیو یعنی لاہور بلڈنگ ہے۔ 3 سال سے یہاں قرطبہ میں مقیم ہوں۔ جس جگہ پر ہم اس وقت موجود ہیں اسے پلازا لاہور کہتے ہیں۔ جب میں پہلی دفعہ یہاں آیا تو میں نے جب پہلی دفعہ اس جگہ کا نام سنا تو مجھے تجسس پیدا ہوا کہ کیوں نہ اس جگہ کو دیکھا جائے۔ جب میں یہاں آیا تو مجھے بالکل ایسا ہی محسوس ہو گیا کہ جیسے میں اپنے لاہور میں ہوں۔
جب میرے پاس فرصت کے کچھ لمحات بچتے ہیں تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ اکثر ٹائم گزارنے کے لیے یہاں لازمی آتا ہوں۔ اقبال اور قرطبہ شہر کے عشق کی یاد میں 1991 میں قرطبہ شہر میں ایک بڑی کانفرنس کا انعقاد بھی کیا گیا۔ Córdoba está hermanada a través de Iqbal o a través del legado de Iqbal con la ciudad de Lahore. قرطبہ اور پاکستانی شہر لاہور دونوں کو اقبال کی نسبت سے سن 1968 میں جڑواں شہر بھی قرار دیا گیا تھا۔ سن 1991 میں حکومت پاکستان کے تعاون سے ایک عالمی کانفرنس کا انعقاد بھی کیا گیا۔ اس میں قرطبہ شہر کے میئر ارمینیو تریگو دونوں شہروں کو ایک بار پھر جڑواں شہر قرار دینے کی غرض سے موجود تھے۔ اس کانفرنس کی صدارت فرانسوا آلماند نے کی، جبکہ شرکا میں علامہ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال اور جرمن ماہر اقبالیات اور اسلامیات این میری شمل بھی شامل تھے۔ Y participaron, entre otros participó la gran islamóloga alemana Annemarie Schimmel, una de las grandes figuras del estudio de Iqbal en Europa. قرطبہ شہر مسلمانوں کے شاندار ماضی کا حوالہ ہونے کے ساتھ ساتھ اقبال اور لاہور کے نام سے منسوب جگہوں کی بدولت پاکستانیوں کے لیے اہل قرطبہ کی محبت کا عکاس بھی ہے۔ حافظ احمد، DW اردو، قرطبہ، اسپین۔